بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل تہران کے ریپبلکن پیلس میں صاحب اسم امیر اور ایران کے صدر کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم امیر ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹرز کے طلباء کے چھٹے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ قطر کی شورا کونسل نے الجزیرہ نیٹ ورک کی معروف صحافی شیریں ابو عقلہ کو مغربی کنارے کے علاقے جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے قتل کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 66 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,64,125 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل تہران کے ریپبلکن پیلس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ سیاحت، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں لیڈروں کی اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، امیری دیوان کے معاملات کے نگران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر مواصلات جاسم بن سیف السلیتی اور وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی بھی شریک ہوئے۔ بات چیت میں ایران کی جانب سے وزیر خارجہ حسین امیر عبد النحیان، وزیر توانائی علی اکبر مہرابیان، سڑکوں اور شہری علاقوں کی تعمیر کے وزیر رستم قاسمی اور وزیر صنعت و تجارت رضا خاتمی نے شرکت کی۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ کی پریزیڈنسی کے ہیڈ کوارٹرز میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے اعزاز میں ایک سرکاری استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی دعوت پر جب کل تہران پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مہرآباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے اول نائب صدر محمد مخبر، وزیر توانائی علی اکبر مہرابیان، ایران میں قطر کے سفیر محمد بن حمد الحاجری اور قطر میں ایران کے سفیر حامد رضا کے علاوہ ایران کی وزارت خارجہ کے سینئر افسران اور تہران میں قطر کے سفارتخانے کے ممبران صاحب اسم امیر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ واضح ہے کہ قطر اور ایران کے تعلقات دوستی، اچھی ہمسائیگی، ایک دوسرے کے احترام، باہمی مفادات اور پائیدار ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے صاحب اسم امیر اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، جس میں ایران کی کابینہ کے متعدد وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ ریپبلکن پیلس میں مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسم امیر نے کہا کہ ان کا ایران کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مضبوطی اور انہیں مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کہا کہ ایران قطر کا ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ملکوں میں مشترکہ مفادات اور باہمی احترام پر مبنی تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ ایران کے صدر نے صاحب اسم امیر کی جانب سے ان کی ایران کے دورے کی دعوت کو قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے مابین ہمسائیگی اور دوستی کے تاریخی تعلقات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر کے اس دورے سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تہران میں ایران کے سپریم لیڈر علی حسینی خامنائی کے ساتھ بھی ملاقات کی،
جس میں دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کل تہران سے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت صاحب اسم امیر نے ایران کے صدر کے نام اپنے ایک پیغام میں ان کے شاندار استقبال اور مہمان نوازی کے لیے ایران کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر صاحب اسم امیر نے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ اپنی ملاقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کی روشنی میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور اس خطے کی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے سے متعلق معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب جمہوریہ ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے میں ایک آفیشیل ڈیلیگیشن بھی صاحب اسم امیر کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹرز کے طلبہ کے چھٹے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی، جو قطر یونیورسٹی کے سپورٹس اور ایونٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ کے قائم مقام پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالوہاب الافندی نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دی اور ان کی مستقبل میں کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تعلیم کی اہمیت اور معاشروں کی ترقی میں اس کے کردار اور گریجویٹس کے عزائم پر ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ اس تقریب میں متعدد شیوخ، وزراء، سفارتی مشنز کے سربراہان، انسٹیٹیوٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اراکین، ماہرین تعلیم، اساتذہ اور فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کے والدین نے بھی شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کے شورا کونسل نے الجزیرہ نیٹ ورک کی معروف صحافی شیرین ابو عقلہ کو مغربی کنارے کے علاقے جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے قتل کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بے ایمانہ قتل کا مقصد میڈیا کو اپنا کام کرنے سے روکنا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس گھناؤنے جرم کی مذمت کرتے ہوئے اس قتل کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالیں۔ الجزیرہ کی صحافی شیرین ابو عقلہ کے قتل کی عربی اور بین الاقوامی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل نے بھی ابو عقلہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے اسرائیلی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اس قتل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائے تاکہ اس قتل کے اصل ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ واشنگٹن حکومت اور یورپی یونین نے بھی اس قتل کی فوری تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے، جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، کل جنوبی کیرولینا میں شہر چارلسٹن کے میئر جان ٹیک لینبرگ سے ملاقات کی، جس کے دوران سن 2018 میں دوحہ اور چارلسٹن کے درمیان کیے گئے ایک معاہدے کے مطابق دونوں شہروں کے تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہوا ہے، جس کے دونوں ملکوں کے عوام پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ آنے والے برسوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ مذکورہ ملاقات میں کیرولینا کی متعدد کمپنیوں کے سینئر عہدیداروں اور CEOs نے بھی شرکت کی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے، جو اس وقت برسلز کے دورے پر ہیں، کل بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصادیات اور محنت پیرے ڈرملجین کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران محنت کے شعبے سے متعلق مسائل میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور انہیں سپورٹ کرنے اور فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے یورپی کمیشن کی وائس پریزیڈنٹ مارگریٹس شنیاس کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں محنت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے، جو اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں، وزیر خارجہ جواؤ کرامینو سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے
اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 158 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 66 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,64,125 ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل تہران کے ریپبلکن پیلس میں صاحب اسم امیر اور ایران کے صدر کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم امیر ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹرز کے طلبہ کے چھٹے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ قطر کی شورا کونسل نے الجزیرہ نیٹ ورک کی معروف صحافی شینی ابو اقلا کو مغربی کنارے کے علاقے جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے قتل کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 66 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,64,125 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔